السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر ہوں گے۔ دوستو، زندگی گزارنے کے لیے جو اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، یقیناً علم دین کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر ہم علم دین حاصل نہیں کریں گے تو دنیا کے کسی بھی موڑ میں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ چاہے وہ بچہ پیدا ہونے سے لے کر کے قبر میں اترنے تک ہم علم دین کے محتاج ہیں۔ اور یقیناً ہمارا ایک اچھا خاصا طبقہ جو علم دین سے دوری اختیار کیے ہوئے۔ تو اسی مناسبت سے دوستو، اگر ہم نے یہ سوچا کہ آپ کو ایک سلسلہ وار علم دین کا سلسلہ شروع کیا جائے، تو یہ جو آپ کے اسکرین پر انوار شریعت کتاب نظر آ رہی ہے، یقین مانیں کہ اگر آپ اسے سلسلہ وار پڑھنے میں کامیاب ہو گئے تو کم وقت میں انشاءاللہ العزیز آپ بہت کچھ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آئیے انشاءاللہ العزیز سوال پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ جواب سنیے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آسمان و زمین اور ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا وہی ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، دوسرا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ وہی سب کو روزی دیتا ہے، امیری، غریبی اور عزت و ذلت سب اس کے اختیار میں ہے۔ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اس کا ہر کام حکمت ہے، بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ وہ کمال و خوبی والا ہے، جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل وغیرہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کے لیے کسی عیب کا ماننا کفر ہے۔ لہٰذا جو یہ عقیدہ رکھے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، وہ گمراہ اور بد مذہب ہے۔ آئیے اس کے بارے میں تھوڑا اور وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال جواب ہم نے پڑھ لیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال یہ ہوا کہ کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو آپ کو تھوڑا سا میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ عقیدہ کیا ہے۔ عقیدہ سے مراد یہ ہوتا ہے دوستو کہ کسی شے کی تصدیق اس طرح کر دینا کہ اس میں کسی طرح کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی کسی بھی شے کی تصدیق اس طرح کر دینا کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ یعنی اب ہم مسلمانوں کا اللہ کے بارے میں کس طرح کا عقیدہ ہونا چاہیے؟ سوال یہ ہے۔ جواب ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ یعنی سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے۔ تو دوستو، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ قرآن پاک میں ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے۔ تو کسی نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، کسی نے دو خدا کو مان لیا۔ اور قرآن بھی کہہ رہا ہے نا اس بات پر کہ آسمان اور زمین میں اگر دو الہ ہوتا لفسدتا، تو ضرور فساد برپا ہو جاتا۔ تو دوستو، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور اللہ کا کوئی ہم سفر نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہمسایہ نہیں ہے، بلکہ قرآن تو خود کہتا ہے قل هو اللہ احد، کہ محبوب آپ فرما دیجیے اللہ ایک ہے۔ تو اسی عقیدے کو یہاں لکھا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ ہر مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور آپ کو بھی اور ہمیں بھی، ہم بھی جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ شریک یعنی ہوتا ہے دوستو، جیسے ابھی ہم کام کر رہے ہیں، یا آپ سمجھ لیجیے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، تو ہم اکیلا نہیں بناتے ہیں، 3-4 ہمارے ساتھی ہوتے ہیں، مل کر کے بنا لیتے ہیں۔ تو اس طرح شرکت کر لینا کسی کام میں ایک دوسرے کا، تو اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ جیسے بارش ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کسی سے مشورہ کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تنہا بادشاہ ہے۔ آسمان و زمین اور ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ آسمان، زمین اور ساری مخلوقات، دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، ہر ایک کا خالق حقیقی اللہ ہے۔ اب جیسے آپ کہیں گے کہ ہم تو پیدا ہوئے تو ہمارے والدین ذریعہ بنے، جی یقیناً والدین ذریعہ بنے ہیں۔ ہر چیز کا ایک دنیا میں ایک اسباب ہوتا ہے، بغیر اسباب کے وجود میں نہیں آتا، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ اسباب کا بھی محتاج نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر آسمان و زمین اور ساری مخلوقات، جتنے بھی مخلوقات ہیں، ان تمام کا خالق حقیقی اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے۔
وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اب جب ساری مخلوقات کا خالق اور مالک رازق ہی اللہ ہے تو پھر حقیقت میں بھی یہی ہے کہ وہی عبادت کا مستحق ہے، دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے، کسی اور کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، کسی اور کو الہ مانیں گے، تو پھر ایسا بندہ اسلام کے نظریے سے کافر ہو جاتا ہے، اسلام کے نظریے سے وہ بندہ پھر مسلمان نہیں کہلاتا ہے۔ تو عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہمیں کرنی ہے۔ وہی سب کو روزی دیتا ہے، رزق دینے والا بھی وہی ہے، امیری غریبی عزت و ذلت سب اس کے اختیار میں ہے۔ جسے چاہتا ہے اللہ عزت دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے۔ عزت دینا، ذلت دینا، یہ سارے کے سارے معاملات یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ قرآن اسی کو کہتا ہے دوستو کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ عزت بھی دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اس کا ہر کام حکمت ہے۔ جی ہاں، اللہ جو بھی کام کرتا ہے، بن موسم کے بارش کو برسا دینا، یا پھر رب کا جو بھی کام لے لیجیے، بظاہر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا۔ ایک بندہ ہے جس کے پاس پاؤں نہیں ہے، تو آپ کو تو نہیں لگتا ہوگا، آپ کو لگتا ہوگا یار اس کے پاؤں ہوتے تو پھر یہ کھٹ کر کے کھاتا، بھیک مانگنے کی نوبت نہیں آتی۔ لیکن دوستو ہماری عقل اس تک نہیں پہنچتی ہے۔ رب جسے جو دیتا ہے اور جسے جو لے لیتا ہے، یہ سب کام حکمت سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہی بات کہہ رہے ہیں صاحب کتاب، کے بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ کمال و خوبی والا ہے۔ ہر کمال اور ہر خوبی کا جامع اللہ ہے۔ جھوٹ، دغا، جھوٹ تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے، خلاف واقع بات کو کہنا، دغا، خیانت، ظلم و جہل، یعنی ظلم کرنا، خیانت کرنا، اور جہل یعنی کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہونا۔ تو یہ تمام ہر طرح کے جو بھی عیب ہو، وہ ہر عیب سے میرا رب پاک ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم و جہل وغیرہ ہر عیب سے اللہ پاک ہے۔ اس کے لیے کسی عیب کا ماننا کفر ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یا پھر اللہ ظلم، ہم جیسے آج لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہ نے ہم پر ظلم کیا، تو یاد رکھیے کہ ظلم ایک عیب ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ نے ہم پر ظلم کیا، تو یقیناً میرے دوستو پھر اس کے اوپر شرعی طور پر گرفت ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پہ صاحب کتاب کہتے ہیں لہٰذا جو یہ عقیدہ رکھے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے تو وہ گمراہ بد مذہب ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی یہ بندہ کہہ دے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، ایک کتاب ہے دوستو، تو اس میں کسی رائٹر نے، میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا، اس میں کسی رائٹر نے لکھ دیا ہے کہ خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو اسی عقیدے کی یہ رد کر رہے ہیں کہ خدا جو یہ کہہ دے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، چونکہ جھوٹ بھی ایک عیب ہے، اور آپ نے پڑھا بھی اوپر میں کہ خدا ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، تو وہ گمراہ ہے، بد مذہب ہے۔ گمراہ کس کو کہتے ہیں دوستو؟ اسے ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ خود آ جائے گا۔ سوال: کیا اللہ تعالیٰ کو بڑھاؤ کہنا جائز ہے؟ یعنی جیسے ہمارے یہاں معاشرے میں کسی کو کہتے تھے نا بڑھاؤ، تو کیا اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسا کلمہ کہنا، بڑھاؤ کہنا؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسا لفظ بولنا کفر ہے۔ جی ہاں، کفر کیا ہوتا ہے؟ کفر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایسا لفظ کہہ دے جس سے اللہ کی شان میں توہین ہو جائے، تو پھر وہ بندہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، جسے ہم اور آپ کافر کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بڑھاؤ اللہ کی شان میں اگر کسی نے کہہ دیا تو ایسا بندہ کفر بول دیتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دوستو کہ اوپر والا جیسا چاہے گا ویسا ہی ہوگا، اور کہتے ہیں کہ اوپر اللہ ہے نیچے تم ہو، یا اس طرح کہتے ہیں کہ اوپر اللہ ہے نیچے پنچ ہے۔ یعنی اس میں سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اوپر والا کہتا ہے اللہ کو کہ اوپر والا جیسا چاہے گا ویسا ہی ہوگا، ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کچھ کافی لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ اوپر والا کی مرضی ہے، ارے اوپر والا دیکھ رہا ہے، تو ایسا کہنا کیسا ہے؟ یاد رکھیں کہ یہ سب کے سب جملے، یعنی اوپر والا جیسا چاہے گا ویسا ہوگا، یقیناً اسے آپ ایسے کہہ دیں اللہ جیسا چاہے گا، بلکہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس میں لفظ اوپر والا پر گرفت کیا گیا ہے کہ اوپر والا جیسا چاہے گا ویسا ہوگا۔ تو اس میں دوستو یہ ہے کہ یہ سب جملے گمراہی کے ہیں، مسلمانوں کو ان سے نہایت بچنا نہایت ضروری ہے۔ یعنی یہ سارے جملے جو ہیں، الفاظ ہے، اسے نہیں کہنا اپنی زبان پر۔ تو کہنا کیا ہے کہ اوپر والا نہیں، بلکہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ کی مرضی میں ساری کائنات کے نظام ہیں۔ اسی طرح اوپر اللہ ہے نیچے پنچ ہے، تو یہ بھی ہم نے کہنا نہیں ہے۔ اب ایک سوال ہے دوستو، سوال نمبر 3، کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا چاہیے یا نہیں؟ جی ہاں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ میاں، تو اس کا
تھوڑا آپ علم سیکھیں پڑھیں. تو جواب یہ ہے کہ اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے کہ منع ہے. یہ کیوں منع ہے تو اس کے لیے مفصل ایک پورا مطلب تقریر کی ضرورت ہوتی ہے. تو چونکہ ہم آپ کو صرف مختصر عقائد بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ دوستو نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ اور ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. اس کا دوسرا صفحہ انشاءاللہ کل پڑھنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ کو دوستو کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہو یا پھر کسی طرح کا ذہن میں کوئی بات یا سوال پیدا ہوا ہو تو کمنٹ میں آپ انشاءاللہ کہہ دیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. باقی اسے دوسروں تک شیئر کر دیں تاکہ لوگ دین اسلام کی بات سیکھنے میں کامیاب ہو جائے. اللہ کریم ہمارے ان کاوشوں کو قبول فرمائے. پھر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.